السلام علیکم بھائی، یہ تیسری سلائیڈ ہے میرے پیک میں. 5 سلائیڈیں بنائی تھی میں نے، 2 تو اوپر اپلوڈ کر دی ہیں. یہ تیسری سلائیڈ اللہ جزائے خیر دے، یہ ان کانٹیکسٹ آف مین ایز اے سوشل اینیمل، اور ہمارا موضوع سافٹ سکلز ہے. عام حالات میں یا خاص موقعوں پر، جس طرح جو کمپنیوں میں یا پروفیشنلز ہیں وہ ان کو، اور عوام کے اندر رہ کے کس طرح عوام کے اندر سوشل ایٹیکیٹس اور ان کے انداز سے کس طرح ان سے مل جل کے بات کرنا کہ کسی کا دل نہ دکھے، یہی سویلائزیشن اور تہذیب ہے. یہ ڈاکٹر محمد ظہیر نے ایک اس پہ واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کلپ، یہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. یہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور میں نے اسی دن اس کو کراپ کر کے چھوٹا کر کے میں نے سائڈ میں کہیں بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں، یہ میری پچھلے 10-12 سال سے عادت ہے. مجھے کہیں بھی کوئی اچھا کال ملتا ہے، فوٹو ملتا ہے، میں فوراً اس کو اپنی لائبریری میں سیو کر لیتا ہوں، اور اس سے مجھے فائدہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ سلائیڈ بناتے وقت جب میری اس فوٹو پہ نظر پڑی، اس کلپ پہ، تو میں نے سوچا یار یہ تو واقعی یہ جو سب کچھ میں باتیں کرتا آ رہا ہوں، اس میں تو اللہ ہی جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن سوشیولوجی میں یہ بات ٹھیک ہے ایک حد تک کہ it goes, you don't have to be too careful. پھونک پھونک کے ہر بات میں قدم لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک دن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ بھی ایک چیز سیکھنے کی ہے جو ہمارے یہاں، بلکہ اب تو یہاں بھی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس آتے ہمارے پاس، یا میرا ٹاکرا جب میڈیکل وارڈ کے رجسٹرار کو یا سرجیکل رجسٹرار سے جب باتیں ہوتی ہے میری، تو وہ اتنا بے رخی سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بزی ہیں. تو کیا ہم لوگ گدھے ہیں؟ ہمارے مریض چاہے وہ اسکیزوفرینیا ہو، لیکن اس کو اگر ہارٹ پرابلم ہے، بھائی فیلئر کی سائن ہے. اگر تم نہیں آؤ گے ساتھ میں ان کا کوریڈور سے آگے ان کا وارڈ ہے، ارے بھائی کیا تم آ جاؤ. اور لیزون سیکائٹری اس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں نے 5 سال کام کیا. میڈیکل ہاسپٹل کے اندر، ایکیوٹ میڈیکل ہاسپٹل میں عام طور سے تو سائیکیٹرک یونٹس کوشش کر کے الگ بنائے جاتے ہیں، لیکن پچھلے 10-15 سال سے اب یہ مہم چل رہی ہے کہ ان سب کو ایک چھت کے نیچے رکھا جائے، تاکہ کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہو تو اس میں کیا کہتے ہیں، ہم فوراً اپنے بندے کو کیا کہتے ہیں، میڈیکل کالیگ کو بلا لیں، اور ہم اس کو فون کرتے ہیں، وہ 10,000 سوالات کریں گے، ڈیلیئنگ ٹیکٹک کریں گے. یوں ہے کہ یہ خاص کر کے میں فزیشنز کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سرجیکل کا تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت کیا کہتے ہیں، ریڈ وہ جل رہی ہوتی ہے الارم بتی. اگر اس کو سب ایکیوٹ ایبڈومن ہے اور اس کو اتنا ایکیوٹ پین ہے، یہ گر گیا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ فلاں ہے ڈم کا. بھائی ہمارے مریض ایسا اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں،
اپنے آپ کو کاٹتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہمارے وارڈ میں فیمیل وارڈ کا کنسلٹنٹ تھا اس وقت، اور ایک عورت جو ہے وہ ڈسچارج ہونا نہیں چاہ رہی تھی. تو یہ بہت پرانی بات ہے، 10-15 سال. میں نام نہیں لے رہا شہر کا یا ہسپتال کا. ایک جنرلی ایسے ایک تھوڑی ہیں، کئی ہیں. اب وہ 6 مہینے سے وارڈ میں ہے. جب بھی ہم ڈسچارج کی بات کرتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتی، جسے اس کیٹیگری میں جسے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں ہم لوگ، جو ہر وقت خودکشی کا اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں. اسے پیرا سوئسائڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنا ایک کانشیس یا انکانشیس گول ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا جب ہماری ڈسچارج ڈیٹ آخری ملاقات ہوتی ہے وارڈ راؤنڈ میں، تو انہوں نے پہلے سے ٹیبلٹیں جمع کی ہوتی ہیں اور 20-25-50 ٹیبلٹیں جو ہے نا کھا لی، کیونکہ وہ سامنے جا کے کیمسٹ سے بھی لے سکتی ہیں. جب ڈسچارج کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے مریض جو ہے وہ انفارمل ہوتے ہیں، دروازہ ہمارا کھلا ہوتا ہے. تو اس میں ایک عورت نے احتجاج میں ابھی وارڈ میں پہنچا نہیں تھا، صبح کا 9 بجے کا وقت تھا، یہ اس سے پہلے کا نرسنگ میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس عورت نے احتجاج میں کہ اسے آج گھر بھیجا جا رہا ہے، اس نے اپنی ایک چھاتی کھولی اور اس کو کاٹ دی، یعنی بالکل پارشل میسٹیکٹمی کر ڈالی اس نے اپنی. او خدایا، یہ تکلیفیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جو خودکشی کر لیتے ہیں پھر ان کو ڈیل کرنا، جن کو آپ نے اتنا مان دیا، جن کی باتیں سنی، جن کو ہوپ کی طرف لے کے گئے. ہمارے یہاں ایڈوائس کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، نہیں تم یوں نہیں کرو، تم یوں کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے. یہ تو سائیکیٹری کا حصہ نہیں ہے. گو کہ اب میڈیکل ہوتی جا رہی ہے سائیکیٹری، تو اور پھر زیادہ سائیکیٹری میں لوگ نان انگلش ہیں، امریکہ ہو یا ادھر ہو، آسٹریلیا میں ہو یا کینیڈا میں ہو. زیادہ تر ہمارے ہی لوگ جو ہے نا، اب وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹریڈیشن میڈیسن کا ہے اور ہم اسی طرح پیٹرونائز کرتے ہیں لوگوں کو. پیٹریارکل سسٹم ہے کہ وی آر دا باس، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کی تہذیب میں اب یہ نہیں ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ بالکل ہی آزاد ہو گئے ہیں، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں ان کے اطراف میں، جس کی مرضی جو چاہے کرے. اٹس اے فری کنٹری اینڈ اٹس اے فری وائس. بہرحال اب ایسے وقت میں یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. جو میڈیکل پرابلمز ہیں وہ تو انسیڈیوسلی، آہستہ آہستہ، گریجولی، سانپ کی طرح سے رینگتے ہوئے کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے نا سخت بیمار ہو جاتا ہے، سیپٹیسیمیا ہے، کچھ بھی ہے، کارڈیک فیلئر میں چلا جاتا ہے، یا کڈنی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو میڈیسن میں کام کرنے کا مجھے بہت ہی فائدہ ہوا. سرجری میں بس ہیملٹن اینڈ بیلی میرے اس کے اوپر ہمیشہ سے نیو ایڈیشن آف ڈیوڈسن اینڈ نیو ایڈیشن آف سرجیکل ٹیکسٹ بک جو ہے نا، یہ تو میرے اس پہ پڑی ہی ہوتی ہے ٹیبل پہ، کہیں بھی میری آفس ہو. اور ہینڈ بک آف میڈیسن، آکسفورڈ ہینڈ بک آف میڈیسن، آکسفورڈ ہینڈ بک آف سرجری، آکسفورڈ ہینڈ بک آف گائنیکالوجی اینڈ آبسٹیٹرکس، یہ تو میری پڑھی ہوتی ہیں. اور ہر 2 سال کے بعد میں اس کی
نئی لے لیتا ہوں. اب تو میں نے خریدنا چھوڑ دی ہے. پچھلے میرے خیال میں 8-10 سیٹس ایسے میں اس پہ خرچہ کر چکا ہوں. لیکن مجھے اس وقت کوئی بھی بندہ، جیسے میں سائیکیٹری میں اگر میں پیشنٹ سے بات کرتا ہوں نون ڈائگنوسس کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے یا نون پریویس ہسٹری کے ساتھ آ رہا ہے، میں سب سے پہلے تو سلام دعا کر کے اس کو چائے آفر کرتا ہوں. پھر میں اس کو کہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم دوائیں کون کون سی لے رہے ہو. تو وہ تو دواؤں کی لسٹ سامنے کر دیتے ہیں. اس میں ہائپر ٹینشن آ گیا، ڈائبٹیز آ گیا، اسٹیرائڈز آ گئے، مورفین اینڈ اوپیٹس آ گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر میں ان سے شدہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو وہ اتنی دیر میں ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ میڈیسن کی بات کرنا اور سرجری کی بات کرنا یا گائنیکولوجیکل النس کی، جو بھی میڈیکل النسز ہیں وہ ٹینجبل ہیں، وہ آبجیکٹیو ہیں، وہ نظر آتی ہیں، فیل ہو سکتی ہیں. یا ہمارے پیراڈائم میں جو کیٹیگریز ہیں کہ یہ اپینڈیسائٹس ہے یا یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے تو ہمارے جی پی کی پوری رپورٹ آتی ہے ساتھ میں، اور ہمیں ایکسیس ہوتا ہے، ہم نوٹس فوراً ایکسیس کر لیتے ہیں. مریض اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تو ہم نے اپنا وہ کھولا سافٹ ویئر، مائکروسافٹ پہ تو کام ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو ڈائریکٹ پھر ہر ہاسپٹل کا سافٹ ویئر الگ بھی ہوتا ہے اور ہمارا جی پی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو میں ان سے میڈیسن کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھئی آپ نے سرجری میں گئے تھے تو کیوں گئے تھے، کیسا رہا، آخری مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے پین مینجمنٹ کے لیے تو کیا کیا. تو پیشنٹ قدرے جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا میڈیسن سے ہمیشہ تعلق رہتا ہے، اس لیے میرا جب میں مریض دیکھتا رہا تو اس کے بعد ہمیں خط لکھنا پڑتا ہے، اور سائیکیٹری کے خطوط جو ہے نا ذرا لمبی چوڑی کہانیاں ہوتی ہیں. لیکن میں تو ان کی میڈیکل سمٹومیٹالوجی، سرجیکل نیڈز جو بھی ہیں، میں باقاعدہ جی پی کو لکھتا ہوں کہ میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں، اور بعض چیزیں جو ہے نا مسٹ بی ریویوڈ بائی اے کنسلٹنٹ فزیشین اور اے کنسلٹنٹ سرجن اور آرتھوپیڈک یونٹ. کیونکہ این ایچ ایس بھی اب حالات بہت خراب ہیں، تو ویٹنگ لسٹیں بہت ہو گئی ہیں، لوگوں کو النس کی اویئرنیس بہت ہو گئی ہے. پھر یوٹیوب اور جی ٹیوب اور وائی ٹیوب اور انسٹاگرام اور پنٹریسٹ اور خدا کی پناہ اتنی چیزیں. پھر گوگل ماسٹر تو ہے ہی نا، مولانا گوگل یا ڈاکٹر گوگل. آپ کو کچھ بھی ہو، ذرا سا بھی شبہ ہو، آپ نے جو ہے نا اس میں پڑھا، ساری سمٹمز اپنے اوپر لاد دی اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. تو جو ہمارے مریض جو ہیں وہ بعض دفعہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. یعنی ہماری فیلڈ میں 20% ایسے ہوں گے یا 30% کہہ لیں کہ جو واقعی جو سائیکیٹرک النس جسے پراپر پاگل پن کہا جاتا ہے، پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا، یا برین انجری کی وجہ سے، یا لوئی باڈی ڈیمینشیا ہے، یہ ڈیمینشیا الزائمر اٹ سیلف، جہاں کوگنیٹو ڈیفیسٹس ہوتے ہیں اور بندہ امپلسو ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہوا، اور لوگ بولتے ہیں ڈاک ہی از ناٹ بین دا سیم آفٹر ہز اسپورٹس انجریز. فٹ بال کھیلتے ہوئے ٹیکل کیا، گرے، سر پہ ذرا کنکشن آیا، اس وقت سر مل کے جناب چل پڑے. لیکن پھر بعض چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، obsessive فیئر، پینک، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں.
تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے، میں تو ڈاکٹروں کو کوس رہا ہوں، لیکن وہ بھی ہمیں کوستے ہیں. ان کے وارڈ میں مریض پڑے ہوتے ہیں ہمارے، اور کسی وجہ سے علاج کے لیے. اب وہ ہمیں بار بار فون کر رہے ہیں کہ بھئی اب تمہارا مریض آ کے لے جاؤ واپس، ہم نے تو ان کو ٹھیک کر دیا ہے. یہ یہاں جو ہے نا، اور ہمارا مریض جب میڈیکل یا سرجیکل وارڈ میں جاتا ہے، عموماً اس کے ساتھ ہماری نرس جاتی ہے، وہ رات دن اس کے ساتھ رہتی ہے، تاکہ وہ بندہ کہیں اچانک جو ہے نا اچھل کے ادھر ادھر تنگ کرنا نہ شروع کر دیں. اور ہمارے ایس ایچ اوز وغیرہ ریگولرلی مانیٹر کرتے ہیں. جب کنسلٹنٹ ریویو کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہمارے سے بات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. سرجنوں سے الحمدللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں. میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم میں بھی میرے خیال میں 2-3 سرجن ہیں اس گروپ کے اندر. اللہ جزائے خیر دے آپ کو شاہد بھائی یہ گروپ بنانے کا. تو میں ذرا سنبھل کے بول رہا ہوں، لیکن فزیشین کا تو آپ کو پتہ ہے نا، بہت زیادہ تھنکنگ کا کام ہے، بہت ڈیپتھ کا کام ہے. یہ نہیں کہ سرجن نہیں تھنک کرتے، ان کی اپنی کیا کہتے ہیں ایک مورفولوجی ہے اور ڈائنامکس ہے. وہ تو پتہ نہیں، وہ لائف وائر جو الیکٹریشن چیک کر رہا ہوتا ہے یا کھمبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے تاروں کے اوپر، مر جاتے ہیں الیکٹرک کرنٹ لگنے سے. تو سرجن کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ تو میں کہیں لائن سے نہ پھر اتر جاؤں. تو بہرحال میں اللہ کا شکر کر رہا تھا. یہ بات جب ایک دم آئی نا، تو اور پھر اوپر نیچے ڈاکٹر سہیل انور کا کوئی میسج تھا اور نیچے کچھ، تو 2 and 2 + 5 ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے ہماری فیلڈ میں. تو بس وہ میں نے کہا یار یہ تو چسپاں کرنا پڑے گا. واقعی ہی اللہ پاک جو ہے. تو ڈاکٹر ظہیر، محمد ظہیر، اگر آپ کے نام کے آگے محمد ہے تو بھائی محمد ظہیر ہی ہوگا. میرے تو اساتذہ میٹرک کے بعد سے ہی مجھے ڈانٹتے تھے اگر میں اپنا نام جاوید کہتا تھا یا کوئی دوسرا اگر مجھے جاوید سے بلائے. بھائی اگر آپ نے احمد کا یا محمد کا نام لگایا ہے تو وہ نسبت آپ نے قائم کر دی ہے. اب آپ کس طرح اس نام کو کیا کہتے ہیں بدل سکتے ہیں؟ تو بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میری فلائٹ آف آئیڈیاز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. تو میں اپنے کمفرٹیبل زون میں جانا چاہتا ہوں جس پہ میں بغیر رکے بولوں، لیکن سلائیڈ کے لیے اپنی لمٹ میں ٹھہرنا. اب ظاہری بات ہے میں کوئی یہاں ٹیلی ویژن پہ تو اپیئر نہیں ہو رہا، اور مجھے الحمدللہ دل سے یہ اطمینان ہے کہ جو کچھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ایز اے لیگیسی فار مائی بردرز، سسٹرز، مائی ریلیٹیوز، مائی فرینڈز، جن سے میں دور رہا 40 سال سے میں سب سے کٹا رہا. بہرحال تو اللہ پاک کا جتنے خوف اور پریشانیاں ذہن میں آتی رہیں، اس کلپ نے جو ہے مجھے بہت فائدہ دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اس کے ضمن میں پھر جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے یہ ہوا کہ یار انسان کا گیٹ اپ ہوتا ہے جس طرح سے، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زید جو ہے وہ بکر سے یا عمر سے یا زاہد سے یا واحد سے، یہ فرق کیوں ہوتے ہیں؟ تو بس میری نگاہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار اللہ پاک ہی حالات بناتے ہیں اس میں، یعنی بیلنسڈ فیملیز ہوں اور اچھے دوست ہوں، دل کے اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دوستی جو ہے وہ
دل کی محبت کا، پیار کا، ٹینڈرنس کا نام ہے. دوستی جو ہے داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر انور صاحب فرمایا کرتے تھے، مسٹر انور، یہاں تو سرجن جو ہے مسٹر ہوتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی داڑھی دل میں ہونی چاہیے. یہ ہمارا بچپن کا زمانہ ہے، جب میرے خیال میں 3rd ایئر کے بعد ہی ہماری بول چال شروع ہوئی. اس سے پہلے تو یہ بڑے آدمی تھے، کیونکہ قد میں تو بڑے ہیں نا. تو بہرحال اللہ پاک ہی اپنے فضل سے یہ سوشیولوجیکل رشتہ جو ہے یہ قائم رکھے، اس پہ استقامت دے. یہ مانگنے کی چیز ہے. ہم ہر چیز دنیا کی مانگ لیتے ہیں، لیکن یہاں کی جو سافٹ سکل ہیں، ٹینڈرنیس ہیں، جو دیندار لوگ جا کے یعنی ذکر و عبادت میں، اور پھر اپنے شیخین کے، اپنے پیر و مرشد کی نگاہ میں رہ کے اور سخت ٹریننگ کر کے حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. آپ سب کچھ کر لیں، پھر بھی اگر آپ کے بچپن کے اندر چوٹ لگی ہوئی ہے تو آپ کا دل جو ہے، آپ کتنا بھی بڑا سائیکائٹرسٹ بن جائیں، سب سے زیادہ یہاں خودکشی کرنے والے سائیکائٹرسٹ ہیں، اس کے بعد جی پیز آتے ہیں. تو کیونکہ بندہ غموں کے ساتھ پہلے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر رات دن ہمارا جو ہے قصہ جو ہے نا، لوگوں کے دکھ ہی سننا ہے. مسجد آتے ہیں تو مسجد کے لوگوں کی دکھڑے سننے پڑتے ہیں، اپنے سارے رشتہ دار کے دکھڑے سننے پڑتے ہیں. اگر کوئی اپنا کلاس فیلو فون کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کے پیر میں تو درد نہیں ہوگا، اس کے گھر کے اپنے مسائل ہیں. تو میں ہر وقت جو ہے جگل کرتا رہتا ہوں، اپنے سے سینئر جونیئر، پتہ چل ہی جاتا ہے سب کو کہ یار یہ اپنا احمد جاوید ادھر ہے، سمجھے نہیں. تبلیغ والے اور دیندار اور اکابرین، یہاں کے علماء سارے، سمجھے نہیں کہ یار یہ مولوی ہمیں نفسیاتی مریض، وہ ڈاکٹر چاہیے، اور نفسیاتی مریض تو خود ہے ہی. تو اپنے آپ پہ اگر گزرتی ہے نا، اگر آپ کا پیر ایک مرتبہ ٹوٹ چکا ہے اور آپ کو 3-4 ماہ لگے ہیں ریہیب ہوتے ہوتے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بندے کا پاؤں ٹوٹا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. اگر آپ کو دمے کی شکایت ہے، ایسما کی، اور آپ اچھے برے وقت سے گزرے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے جونیئر ڈاکٹرز میں ایک تھیں جس کو ہم نے بڑا سپورٹ کیا 5 سال، اسے ایپیلیپٹک اٹیکس ہوتے تھے، سمجھے نہیں. اب وہ جس بھی پیشنٹ کو دیکھتی تھی، کیونکہ ہم لوگ ایپیلیپسی کو بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں، پارکنسنس کو بہت زیادہ، ہر وہ النس جس سے بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کو دکھ کتنا ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو بولنے نہیں دیتے، فوراً ایڈوائز کر دیتے ہیں، فوراً کوئی اسٹاک فریز جو ایک روایتی جملہ ہے، چاہے دل سے کہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بزی لوگ ہیں. تو یہ بات سرجن حضرات میں زیادہ ہے. یعنی میں کوئی یہاں پر کسی کو بلیم نہیں کر رہا. سرجن جو ہے نا فوکسڈ ہوتا ہے، اس نے پرابلم اس کو چاہیے اور اس نے کام کرنا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، تخیلات اور ادھر ادھر کی کیا کہتے ہیں قصے کہانیاں، امیر حمزہ کی داستان میں نہیں جانا. جس طرح فزیشین جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوسس آپ کو یاد ہے محب الرب صاحب کا 100 کازز آف، خدا کی پناہ. تو
اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اللہ ہم لوگوں کے جو بڑے ہیں ان کو اللہ حیاتی دے، اور ہم جن کے بڑے ہیں اللہ ہم کو ان کی وجہ سے حیاتی اور عافیت دے، اور ہم ایسے انسان ہوں چاہے غلطیوں سے بھرپور ہوں، سمجھ نہیں، لیکن آپس کے تعلقات میں تو کم سے کم وہ نہ ہو، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کی سما خراشی سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور بھائی مجھے اشفاق صاحب کا جملہ ہمیشہ ہے، آسانیاں پیدا کرو اور آسانیاں تقسیم کرو. یہ کوئی تم اپنی جیب سے تھوڑی دیتے ہو، یہ تو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو تمہیں تو دیتے میں سے دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ملیں گے بریک کے بعد. چوتھی سلائیڈ پہ اللہ نے چاہے کچھ ہو نہ ہو، میرے سامنے تو خالی بھی سلائیڈ ہوگی. مجھے 40 سال کا بھرا ہوا ہے اندر، میں نے تو بولنا ہے. ٹھیک ہے، میں جتنا بولوں گا میرے بچوں کو کم سے کم، اگر کسی کو بھی توفیق مل جائے، اگر ایک شخص کو بھی توفیق مل جائے ہمت کر کے. میرے پاس تو اتنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں، لوگ بکس لکھتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو میرے پاس چیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اور یوٹیوب پہ تو دنیا بھر کا مسئلہ، ہر سبجیکٹ پہ ہر کچھ ہے. میں تو رات کو عشاء پڑھ کے جس موضوع کو مجھے سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، میں وہ آن کر دیتا ہوں ٹیپ، اور اپنا تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. اور وہ ٹائمر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے. رات جب بھی آنکھ اچانک بیچ میں کھل گئی، پھر نیند نہیں آ رہی، تو میں جو دینی بیانات ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، انگریز اور جو ہیں جو اسلام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، چاہے کریٹیکل ہو یا چاہے محبت والا ہو، انہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. اور جو نو مسلمز ہیں اور جو مسلمانوں کی سپورٹ میں کرتے ہیں، ان کے بیانات 2-2 4-4 گھنٹے کے. تو میں تو لگا کے جو ہے نا بھائی، میری تو یہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے. اس لیے اگر میں ریفرنسز دینا شروع ہو جاؤں تو میں پھر ریفرنسز کے علاوہ کچھ اور کوٹ نہیں کر سکوں گا. سب سے بڑی، اللہ کرے جتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ، ان کو اگر PDF مل جائے تو اسٹیون کووی کی 4-5 کتابیں ہیں، اور پھر ڈینیل گولمن کی ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے، اس کی بھی 6 کتابیں ہیں. بس وہ آپ کے اگر ذخیرے میں ہو، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، جو آپ کے کام کی چیزیں، پھر اس کو آپ اردو میں ترجمہ کر کے ساتھیوں میں جب ڈسکس کریں گے اپنے مریضوں میں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ کی دنیا جو ہے نا سروس آف ہیومینٹی میں بہت اچھی ہو جائے گی. ہمارے جتنے ساتھی ہیں، ایک تو اللہ کے فضل سے سب اچھے خاندان سے ہیں، اور ہم نے آزمایا ہوا ہے سب کو. سب ہمارے دیکھے بھالے ہیں، جیسی روح ایسے فرشتے. تو اللہ نے ہم سب کو جمع کیا، ہماری محبتوں کو جمع کیا. اللہ پاک جو ہے آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. السلام علیکم.